اور دیکھو ان دنوں کے اندر بھی جنگ بند، پیاس، پانی بند کیا ہوا ہے، روٹی بند کی ہوئی ہے، ان دنوں کے اندر بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز جماعت کے ساتھ ادا کر رہے ہیں۔ اتنی جنگ کے اندر بھی حضرت حسین نماز جماعت کے ساتھ پڑھ رہے ہیں۔ آج کہتے حسینی ہیں نماز چھوڑ دیتے، کہتے حسینی ہیں اور حسین کی جو تعلیمات ہیں ان کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ حسین نے جو قدم اٹھایا تھا، کیوں اٹھایا تھا؟ میں نے ظلم کو ختم کرنا ہے، میں نے جو ہے فسق و فجور کو ختم کرنا ہے، جھوٹ کو ختم کرنا ہے، عدل و انصاف کا نظام قائم کرنا ہے۔ آج دیکھو ہر بندہ جھوٹ، اکثریت جھوٹ میں مبتلا، سود، فراڈ، دھوکہ، ٹھگی، ہر کام یزیدی کر کے کہہ رہا ہوتا ہے جی میں تو حسینی ہوں، نماز چھوڑ کے کہہ رہا ہوتا ہے میں حسینی ہوں، جھوٹ بول کر کہہ رہا ہے میں حسینی ہوں، سچ کا دامن چھوڑ کر کہہ رہا ہے میں حسینی ہوں، سود کھا کر کہہ رہا ہے میں حسینی ہوں، داڑھی منڈوا کر کہہ رہا ہے میں حسینی ہوں، شریعت مصطفیٰ کو دامن کو چاک کر کے کہہ رہا ہے میں حسینی ہوں۔ کیسا حسینی ہے جس نے حسین کی ساری تعلیمات کو پس پش ڈالا ہو؟ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہاں نماز نہیں چھوڑ رہے، اور نماز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے۔ اول من یحاسب بہ العبد یوم القیامہ الصلاۃ، قیامت والے دن سب سے پہلا حساب کتاب نماز کا ہوگا۔ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں عام منافقین بھی جماعت کی نماز نہیں چھوڑا کرتے تھے، جماعت کی نماز نہیں چھوڑتے۔ حضور علیہ السلام شریعت تو یہاں تک کہہ رہی ہے کھڑے ہو کے پڑھو، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے نماز پڑھو، لیٹ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو اشارے کے ساتھ نماز پڑھو، نماز کسی حال میں معاف نہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آخری وقت بیماری کی شدت اور ابو بکر صدیق جماعت کھڑی کر چکے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عباس اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے کندھوں پر ہاتھ مبارک رکھے اور پورے پاؤں زمین پر نہیں لگ رہے، بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پاؤں کے پنجوں کو گھسٹتے ہوئے مسجد میں آ کر نماز ادا کر رہے ہیں۔ عاشق رسول ہے، اور اگر عشق ہے تو دیکھو جو تیری معشوق ہے جس سے عشق کر رہے ہو ان کی نماز کیسی تھی کہ حالت بیماری کے اندر بھی نہیں چھوڑ رہے۔ حسین سے عشق ہے تو وہ دیکھو کربلا کے اندر نماز نہیں چھوڑ رہے، دیکھو ان کو سر سے لے کے پاؤں تک بالکل تعلیمات مصطفیٰ سے ڈھپے ہوئے ہیں۔ آج کہتے حسینی ہیں، کہتے عاشق رسول ہیں، سارے کام یزیدیوں والے، سارے کام یہودیوں والے، عیسائیوں والے کر رہے ہیں۔ طور طریقہ، رہن سہن، چال ڈھال، رفتار گفتار، معاملات، معاشرت، سارا کاروبار کس طریقے پر ہے؟ کفار کے طریقے پر۔ یزیدی جو صفات تھے ان کو اپنایا ہوا ہے، دھڑلے سے کہہ رہے ہیں ہم حسینی ہیں، ہم عاشق رسول ہیں، ہم مرتے ہی قبر کے اندر ہمارے لیے جنت سے بستر آئیں گے، مرتے ہی فرشتے جب پوچھیں گے من ربک کا، ہم کہیں گے ہمارا رب تو اللہ ہے، مرتے ہی جب قبر میں جا کر قبر سے اٹھیں گے پھر حوض کوثر پر حضور سے ملاقات ہماری ہے، حوض کوثر پر حضور کی ہاتھوں سے جام ہمارے لیے، حسین سے وہاں ملاقات ہمارے لیے، اور وہاں پر کیا ہے ہمارے لیے؟ حضور کی سفارش، اور جنت الفردوس میں اللہ کے نبی کا پڑوس ہے ہمارے۔ پھر کیا کہتے ہیں کہ وہ جنت ہمارے لیے جس جنت کی چھت اللہ کا عرش ہے، اور کام سارے یزیدی، کام سارے فرعونی ظالم بنے پڑے، اور ساری نافرمانی معاصیوں کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے۔ تو بھائی حسینی وہ ہے جو حسین کی زندگی پر چل رہا ہے، حسینی پکا ٹھکا 100% وہی ہے جو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات پر چل رہا ہے، اور حسین کے پاس وہی تعلیمات تھی جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات تھی۔ تو اگر دیکھنا ہو پرکھنا ہو کہ حسینی کون ہے، ایک بندہ نعرہ لگا رہا ہے میں حسینی میں حسینی، لیکن داڑھی مڈی ہے، سر سے لے کے پاؤں تک جو ہے ساری وضع قطع اس کی یہودیوں کی طور طریقے پر ہے، یہ بندہ حسینی نہیں، یہ اپنی بات میں جھوٹا ہے۔ سر سے لے کے پاؤں تک حسینی رنگ میں رنگو، پھر نعرہ کر، تمہیں نعرے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، پھر تم کہو گے، کہنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، پتہ چلے گا یار یہ تو حسینی جا رہا ہے۔